بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے بھی ان کا حق جتانا محسوس کیا، مگر اسے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے اور پھر سے بور ہونے لگے، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا ہے جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا ہے۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، مجھے خود پر جبر نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازوں لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، اور ایک لمحہ کے لیے وہ شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخرکار آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو اسے ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہ آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ جو یوں آپ ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں اسے فل سپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ اور میں پاگل ہوں اور دیوانہ بھی، کس لیے ہوں؟ شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتی؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ میری خواہش شرعاً یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چڑھ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو میں کیا کہوں گی؟ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی شخص میری بات پہ یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے پہلے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا نام بھی نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کھڑی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کبھی نہ کرتا، مگر میں اب یہی سوچ رہا ہوں۔ یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا کیا جائے؟ ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتیں؟ اور ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تصویر کار لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہوگی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک لمحہ کو رکا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔
مگر اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔ بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مروتی سے بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پال مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دیے ہیں، نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار نہیں۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں کھینچا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو؟ وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی۔ تبھی وجدان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں۔ کیا؟ بے ساختہ بولی، یہی کہ جب آپ کے فیصلے کی بات آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں۔ فیصلہ تو پھر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہے۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے۔ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہوں تو جذبات اپنے آپ ہی اوپر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے؟ ایک اور تلخ سی سوچ اوپری، کسی اور کو نہ سہی، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور شانت سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے۔ اپنی ذات کے گرد کھینچے گئے اس حصار کو توڑ ڈالیں، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اسے اتنی فرصت سے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہوا ہے؟ سوچتے ہوئے خیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گے نہیں؟ مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ اب بھی خاموش رہی۔ وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے؟ آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً پلکیں گرا لیں۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بلکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا لائبریری میں بلکنی بھی تھی، اور اس نے وجدان کو ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بلکنی کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا پتہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک کا سیدھا راستہ ہے۔ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھو جایا ہوں۔ اب آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں، مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی۔ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا۔ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا۔ کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی ہو، کیوں؟ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں۔
جب وہ جان گی کہ اس کے لہجے میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ اسے تسخیر کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ لاؤنج میں آئی، بنا کسی کی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ، اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفے پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی، ذرا ہمارے پاس تو آؤ، اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گم سم سی کیوں؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے، اس نے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو۔ کہ ہم نے تو سوچا تھا نور الہدیٰ آئے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدیٰ کو آئے بس 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، اتنی جلدی کہاں دوستی ہوگی؟ اس کی طرف سے بابا جان بولے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، وہ ہنسے تھے۔ ملک انکل، میں جاؤں؟ وہ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اصغر فاروقی نے اس سے کہا، ملیحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی، اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پھٹ پورے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک کینوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے۔ آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو تو بالکل توقع نہیں تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے تو بتایا ہی نہیں تم پینٹنگ کرتی ہو، اور نہ ہی بابا جان نے ہی ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی، بھلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکی۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں بڑا ہاتھ میرا ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کر اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میرے اسکول کی کاپیوں کتابوں پر تم نے جی بھر کے پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھی جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی، ساتھ میں سزا بھی ملی، اور مجھے پھر سارا کام دوبارہ سے بنانا پڑا، وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ شرمندگی مٹانے کو وہ بولی تھی۔ تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہو، جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں زور زور سے روں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور ان کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کراؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے محسوس تھی۔ مجھے تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھی کہ مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سنتی تھی۔ بچے رات کو سونے سے پہلی کہانی سننے کی فرمائش کرتے تھے، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستی ملیحہ ہنسی کے میج میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے، پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی، اور پتہ ہے یہ سب میں جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں۔ وہ اس کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً میری سپورٹ کرتے، مجھے سائڈ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی۔ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم سے کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا، اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں
مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شہ پر شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جاننے کے بعد میں نے سب ہی شرارتیں چھوڑ دیں۔ امی بھی تو کہا کرتی تھیں نور خدا نے ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ جاتے۔ ہاں ہاں، ساری برائی میرے سر پر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بات جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نور خدا نے حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار رہتی تھی، بابا جان کبھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے، میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا، اسی لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں کیا کرتی تھی، ہاں سال میں ایک بار۔ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ ناراضگی تو بس شروع کے چند مہینوں کی تھی، پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول گئی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا 7 سال، بہت جلدی ہی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی، جانتا تھا تم بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ ملیحہ کو اچانک ہی احساس ہوا وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ کس طرح باتوں ہی باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تامل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ، وہ بے تحاشا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، کان ترس گئے تھے اس طرح سے تخاطب کو سننے کے لیے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور خدا کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب، آپ کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، مگر خیال آنے پر بتایا لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا۔ وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لے کے بلکنی میں آ گئی۔ جس کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے تک احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے دوبارہ وجدان مصطفیٰ سے نہ ملوں، ڈر ہے کہ وہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر یہ سچ تھا، وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہ دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند آنکھوں میں رستہ بنا دیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو جاتی۔ جب کچھ سمجھ نہ آتا
تو نور الہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اصغر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی روم میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 12 بجا رہا تھا۔ پھر باقی کام کا نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، ابھی تک جاگ کیسے رہی ہو؟ وہ چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی، مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے کو بولے، وہ چڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے، بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھایا اور گھونٹ بھر کے بولا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سڑک سے آتے اندر میں نے ان کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا، انہوں نے کہا۔ ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے حالہ بھی آ جائیں گے، تو ماموں نے سوچا مجھے بھی لے کر آ جائیں۔ پھر تم کیوں نہیں گئی؟ بابا جان نے منع کر دیا، جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی پہ بھجوا دیں گے، اس میں بلا ضرورت کا کیا چکر ہے، تمہارے سب کزن آئے ہوں گے، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی۔ اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اس دن کارڈ دینے بھی آئے تھے۔ پھر تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے 2 کزن کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا، اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا، تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر پر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا، یہ دیکھو، یہ گارمنٹ فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس، اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹ پر برابر برابر رکھ دیے۔ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں، 2 آفس بنوائیں گے؟ یہ پوچھنے پر نور الہدیٰ مسکرا دیے، نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا، یہ 2 نقشے الگ الگ انجینئرز نے بنائے ہیں، یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ، ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کی بات پر ملیحہ گڑبڑا گئی۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو، مگر پینٹنگ ایک الگ آرٹ ہے ہادی بھائی، سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کو سمجھنا میرے لیے آسان نہیں۔ اس نے اب بھی گریز کیا تو نور الہدیٰ کچھ چڑ سے گئی۔ ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو، اور اس نے بھی تو کہا تھا۔ آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا۔ اچانک وجدان کا جملہ سماعتوں میں بازگشت کرنے لگا۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا، ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کو اسے دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں پوچھ جو رہا ہوں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر ملیحہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر نقشوں کو دیکھا اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نور الہدیٰ نے اس نقشے کو دیکھا تو توصیفی انداز میں کہا، تم تو کہتی ہو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کو سمجھ نہیں۔ ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ بابا جان سے کہنے لگے،